الحمدللہ الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام قابل عزت حضرات علماء کرام حفاظ اعظام قراء اعظام آپ تمام بزرگ بھائی اور ساتھی، ہمارے جو آج کے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں یہ ہمارے مولانا اشتیاق صاحب کو ڈھونڈ کر لائے ہیں، تلاش کر لائے ہیں۔ کیوں جی سواد آیا کہ نہیں؟ بولو یار سواد آیا؟ انہوں برقرار رکھنا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے نقیب سنے سٹیجوں پہ تشریف لائے، اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت دے، لیکن الحمدللہ انہوں نے واقعی حق ادا کر دیا، حق ادا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سعی کوشش اور محنت کو قبول فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں بہت سارے پانی پیار وغیرہ نہیں مارنا، میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ تو مستقبلین کا ہے، میں تو چراغ سحر ہوں، کیا پتا کس وقت پیغام آ جائے، لیکن دو باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک بات تو مجھے بھولنا نہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دوسرا، اگر میں آپ کے سامنے میری موت آ جائے تو میرے جنازے میں ضرور شریک ہو۔ میرے بھائیوں یہ جتنے بھی مدارس دیہاتوں میں ہیں، ہاں جی پارٹیپینٹ بھی ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، الحمدللہ یہ قاری صاحبان کی رونقیں ہیں، لگائی ہوئی انہوں نے رونقیں۔ یاد رکھیے گا جس طرح آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں اسی طرح خدا کی زمین پر مدارس چمک رہے ہیں۔ جس طرح آسمان کے ستاروں سے آسمان کا سینہ مزین ہے، اسی طرح خدا کی زمین مدارس عربیہ سے ہو رہی ہے۔ وہاں آسمان پہ فرشتے رہ رہے ہیں، اور یہ ٹوپیوں والے وہ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ہمارے بہت بڑے علماء حضرات تشریف لائے، یہ تو ہم بولتے ہیں نا، تو کہتا ہوں تھوڑا بہت میں کہتا ہوں کہ ہمارے مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب یا ہمارے مختار صاحب یا دیگر ہمارے نعت خواہ حضرات، یہ ہم سب اسپیکر ہیں، ہمارے پیچھے ہمارے اساتذہ کی محنت ہے، اللہ اثر ہمارے اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ پیغام ہے آج اس ادارے کی وساطت سے، ایک ایسا پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے جس کا نام ہے اتحاد، اتحاد امت۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اتحاد، دوسرا ہے بولو اتحاد امت۔ کیا واقعی ہم امت ہیں؟ کیا ہم واقعی امت ہیں یا ریل کے ذروں کی طرح بکھرے ہوئے
ذرات. امت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ہمیں امت بنانے کے لیے آئے، اور ہمارا توجہ فرمانا، ہماری امت کی بنیاد لا الہ، بولو بولو، اتنے بہترین نجیب تھے وہ، بار بار ہمارے ناک خان صاحب بار بار آپ کو کہتے ہیں بولو بولو بولو. میں کہا کرتا ہوں اگر آپ نے بولنا سیکھنا ہے نا تو ان کالوں سے سیکھو جن کو ہم کالے کہتے ہیں. وہ کس طرح بولتے ہیں، سمجھ آوے نہ آوے لیکن واہ 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 ہے جی. وہ ساڑھے دے مقتدی بیچارے کہہ کے وہ سبحان اللہ ہی کہہ چھٹو، پھر مسا نکلتا ہے سبحان اللہ ہے جی. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری امت کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ، بولو لا الہ. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا، تیرے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک، تیرے سوا عزت ذلت دینے والا، تیرے سوا بیماری شفا دینے والا، تیرے سوا اولاد بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ ہے. کیا ہم سب کلمہ پڑھنے والے اس بات پہ اکٹھے ہیں؟ کیوں نہیں؟ یا قبر کو سجدہ، کدے ٹکی نو سجدہ، کدے بچی نو سجدہ، کدے بابے نو سجدہ، کدے جویا نو سجدہ، کدے مویا نو سجدہ، کدے جناب درخت نو سجدہ، کدے ٹاری نو سجدہ. وہ کہاں یہ امت رہ گئی؟ آؤ، جب آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بنیاد رکھی تو پہلی اس امت کی 21 صدی اکبر ہے. آج کتنے مسلمان ہیں؟ اربوں کی تعداد میں، اور ان کی عقائد کیا ہے؟ بولو، سیدنا صدیق اکبر عقائد ہیں. اور یہی وجہ ہے، ہمارے تھے نا ہمارے نام خان حضرات کہ دفاع کون کرے گا؟ ابھی پتہ ہی نہیں تمہیں دفاع ہے کیا صحابہ کا. اسی لیے دشمنان صحابہ نے بنیادی طور پر حضرت صدیق کو ٹارگٹ بنایا کہ جب عقائد ختم ہوگی تو پھر اسلام کی بنیاد، اسلام کی بلڈنگ دھڑام سے گر جائے گی. 100 کی عقائد ایک ہے، اگر ایک نکال دے تو 100 نہیں رہتا. 100 ہزار کی عقائد ایک ہے، لاکھ کی عقائد ایک ہے، عرب کی عقائد ایک ہے، خرب کی عقائد ایک ہے. ایک کو نکال دو، عرب نہیں رہتا، خرب نہیں رہتا، کروڑ نہیں رہتا، ہزار نہیں رہتا، 100 نہیں رہتا، ابھی 10 نہیں رہتے. اگر اس امت کو متحد کرنا چاہتے ہو تو صحابہ پہ اعتماد کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. امت مسلمہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من کہہ لو وما کان من المشرکین. اور اس کا عملی نمونہ کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. پھر بھی نہیں ٹھہرے، آگے کہا یوں کہ لا شریک لہو. لا یار نہیں کافی سی نا، میری نماز تیرے واسطے، میری قربانی تیرے واسطے، میرا جیونا مرنا تیرے واسطے. آپ کہا نا ہمیں پڑھے کھائی، اصل گل کر، اصل بات کر کہ لا شریک لہو. اس
اس کا کوئی شریک وہی. یہ ہے امت اور امت وحدہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اب میں یہ چاہتا ہوں, بہت سارے حضرات تشریف لے ہیں, آرڈر تو مجھے تھا آدھا گھنٹہ, لیکن 15 منٹ ہو گئے ہیں. چلو اللہ اکبر. بہت سارے ہمارے مدارس میں یہ جلسے ہو رہے ہیں, یہ سیزن ہے جلسوں کا. ابھی ہمارے مولانا مختار صاحب کے یہاں بھی اختیار اللہ دیا ہے, جلسہ ہو رہا ہے انشاءاللہ 5 تاریخ کو, نہیں 25 تاریخ کو دودو چک میں, اور پھر یہ 6 کا بھی کہیں ہے مان کے 6 کو انشاءاللہ وہاں بھی اسی طرح مولانا عثمان شاہ صاحب کے ہاں بھی ہے 22 کو. ہمارے ہاں مسجد حنفیہ میں شکر گڑھ ہمارے عزیز ہمارا بیٹا شاہد, ان کی بھی محنت کوشش رنگ لا رہی ہے انشاءاللہ. وہ 5 انشاءاللہ مارچ کو ہمارے ہاں بھی جلسہ ہوگا. یہ بہت سارے جلسے ہیں, ضرور جائیے کیجیے گا, تمام تک جلسوں میں جائیے گا. وہاں کیا ہوتا ہے, میں آج ایک کی بات سن رہا ہوں. میں محمد ابو بکر شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں دودو چک میں, اور محمد ابو بکر حسانی صاحب, اور ہمارے پیر نور الحسن قادری صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. یہ سب بڑے ہیرے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. جی بات تو گزار یہ کر رہا تھا, میں آج سن رہا تھا ایک آدمی کی تقریر, وہ نکا جا بال سے جب چھوٹا جائے جیڑا سا ڈائمنڈ ہے, اس نعرہ لگایا جلسے اس کے مجلس میں, جلسہ نہیں مجلس. اس نے پتا کیا تھا, اس نے کہا اس پر نماز فرض نہیں, اس پہ روزہ فرض نہیں, اس پہ کوئی فرض نہیں. یہاں کیوں لائے؟ اس لیے تاکہ اس کو نماز کا پتہ چل جائے. وہ قومیں اپنے بچوں کو, بعض لوگ اپنی مستورات کو جلسوں میں لے کر جاتے ہیں. کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چل جائے ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے. ہمارا ساڑھا مسیح تے باہر آ جائے نا, ساڑھی مسیح دا صدری نہیں وہاں ہوتا, اور کٹو کٹو بات کو آگا کٹو کٹو بات, تو ان کو آنے دو, ان کو آنے دو. ان کو عقیدہ سمجھ آئے کہ اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں, اور آمنہ کے لال کے بعد نبی کوئی نہیں. اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں, اور آقا کے بعد نبی کوئی نہیں, اور اس امت کے بعد امت کوئی نہیں, اور قرآن کے بعد قرآن کوئی نہیں. اور یہ 2 جزوں پہ مشتمل جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد تیسرے جز والا کلمہ کوئی نہیں. اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں, حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, قرآن کے بعد قرآن کوئی نہیں, کتاب کوئی نہیں, اس امت کے بعد امت کوئی نہیں, قبلہ کے بعد بیت اللہ کوئی نہیں, مسجد نبوی کے بعد اور مسجد نبوی کوئی نہیں, اور اس 2 جز والے کلمے کے بعد اور کوئی کلمہ کوئی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.